حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک معاشرہ ترتیب دیا تھا. اس معاشرے میں ہمیں گناہ کا تصور، بدی کا تصور، برائی کا تصور کیوں کم نظر آتا ہے، وہ ہمیں کیوں زیادہ اچھا نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کا جو لیڈر تھا، اس وقت جو سب سے اونچی شخصیت تھی، جو سب سے بڑی شخصیت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک معاشرہ تشکیل دیا. ایک پرانی اس دور کی، حضور کے دور کی ایک مثال ہے. ایک شخص ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. وہ گناہ ایک ایسا تھا جس پر سزا بنتی تھی. اب وہ بار بار آ کر تذکرہ کریں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. ہم جو اس وقت کی روایات پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہ بات سن کر اپنا چہرہ بدل لیتے. بہت سارے صحابہ نے بھی ان کو کہا، اور بعض نے تو بہت زیادہ کہا ہوگا کہ بھائی جب حضور آپ کے اس گناہ کو نہیں مان رہے، نہیں ایکسیپٹ کر رہے، آپ جیسے ہی بولتے ہو وہ اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں آپ سے، تو آپ بار بار آ کر اس گناہ کے لیے کیوں اصرار کرتے ہو کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کی سزا سنائی جائے؟ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے اس گناہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ میں نے گناہ کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے، اب مجھے اس کی سزا چاہیے. یہ تھی وہ تربیت جو محبوب دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے اس ارد گرد کے اس ماحول کے لوگوں کو اس قدر اس پر جو ہے وہ ابھار دیا تھا کہ ایک ایسا گناہ، جو ایک ایسا جرم جو ان کے کسی کے سامنے نہیں ہوا، بالکل چھپ کر کیا، لیکن پھر بھی دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ جو میں نے جرم کیا ہے اس کی سزا مجھے ضرور ملنی چاہیے. تو اب ہم اپنے اوپر دیکھیں، ہم اس پر غور کریں. میں آپ کو ایک اور اس کے ساتھ جڑتی ایک اور مثال بتاؤں. ایک صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ مجھ سے ساری زندگی میں صرف ایک جرم ہوا. ان کی نظر میں شاید وہ ایک ہی جرم ہوگا، اس کے علاوہ انہوں نے شاید کوئی جرم نہ کیے ہوں گے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک ہی جرم ہوا. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی تاخیر کی، ایک بغیر ٹکٹ میں نے ٹرین میں سفر کیا، بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر لیا. اب وہ سفر کیسا کیا تھا اس پر بھی غور کیجیے اور ہم اپنے اوپر بھی غور کریں. وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہوا کہ میں ایک اسٹیشن سے بیٹھا، دوسرے اسٹیشن پر جا کر اترا. میں اس وقت جلدی میں تھا، ٹکٹ نہیں لے سکا. ان 2-3 اسٹیشنز کے درمیان میں ٹکٹ چیک کرنے والا جو تھا وہ بھی نہیں آیا. میں اتر گیا، اسٹیشن پر اترا. اب مجھے ظاہر ہے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے ٹکٹ لیا یا نہیں لیا اور آپ چلتے بنے. اب مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی میں نے تو بہت بڑا جرم کر دیا. دل میں اس وقت یہ بات تھی کہ ٹی ٹی اگر ٹرین میں ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئے گا تو میں اس سے ٹکٹ لے لوں گا، لیکن ٹی ٹی تو آیا نہیں. اب اگر وہ چلا جاتا تو اس کو تو ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر گیا ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اترا نیچے، میں نے اس اسٹیشن سے اس اسٹیشن پر واپس جانے کے لیے جتنا ٹکٹ بنتا تھا، یعنی آنے جانے کا ظاہر ٹکٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس اسٹیشن سے مجھے واپسی کے لیے ایک ٹکٹ دے دیجئے. انہوں نے ٹکٹ مجھے دیا، میں نے ٹکٹ لیا، ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دیا. اب یعنی کہ جتنا پیسہ میں نے گورنمنٹ کو دینا تھا اپنے اس سفر کے لیے، وہ میں نے اتنا پیسہ جمع کروا دیا، لیکن تاخیر کے ساتھ جمع کروایا. اب دیکھیے یہ ہے وہ سوچ جو اس دور کے، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بات سنائی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی. ہمیں یہ والی سوچ چاہیے. اگر ہم اپنے اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو اپنے پاس بیٹھنے والوں کی یہ تربیت کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی جرم ہو جائے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے برعکس کوئی ایسا سزا ملنی چاہیے، تو ہم سب ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ایسے ذریعے کہ جس سے میری وہ سزا بچ سکے. میں پیسے دے دوں، میں رشوت دے دوں، میں جناب کوئی سفارش لڑوا دوں. ایسا نہ کریں. جرم اگر ہوا ہے اس کی پراپر سزا دلوائیں. جب تک آپ پراپر سزا نہیں دلوائیں گے، اور اس میں بھی اگر اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس پیارے وطن میں یہ قانون نافذ ہو جائے کہ اسلامی سزائیں،
جو اسلامی سزائیں ہیں اگر وہ اس ملک میں نافذ ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں وہ معاشرہ جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا تھا وہ قائم ہو جائے گا، پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ اللہ کرے کہ میں یہ بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔